NA-38 ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاست سے آغاز کرنے والے سابق امیدوار قومی اسمبلی حال ہی میں PTI جماعت میں شمولیت کرنے والے مخدوم سید علی رضا شاہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں جنان نیوز اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ مخدوم صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اچانک حکومت جماعت PTI میں شمولیت کی کیا وجہ بنی اور کن شرائط پر PTI میں شمولیت کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپرچونٹی دی تاکہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں۔ دیکھیں جی، پولیٹیکل جب پارٹیز الائنس کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کے کمٹمنٹس ضرور ہوتی ہیں، بٹ علی خان اور ہمارا جو ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ میری کوئی شرط نہیں تھی اس معاملے میں، اور صرف یہ شرائط تھی کہ میں نے اپنے حلقے کی عوام کی جو ہے نا خدمت کرنی ہے، اور میں نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا کہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ میکرو لیول کے ہیں یا مائکرو لیول کے ہیں، میگا پروجیکٹس، سب ہم نے ڈسکس کیا آپس میں، اور اس میں جو ہمارے جو شرائط تھے وہ ایز سچ کوئی نہیں ہے، وہ صرف یہ شرائط تھے کہ ہم نے مل کر ایک جوائنٹ وینچر کی طرح ہم نے اس لوگوں کی جتنے بھی آئیڈینٹیفائڈ ہم نے مسائل کر کے اور ان کو ریزالو کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کافی کلسٹر آف پرابلمس تھیں، تو اس کو ہم نے ڈگ آؤٹ بھی کرنا ہے اور ان کو ہم نے ریزالو بھی کرنا ہے۔ جی PK 95 سے بھاری مینڈیٹ سے کامیاب ہونے والے MP احتشام جاوید اکبر خان، جن کو عوام نے بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کیا، وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور اکثر پروگراموں میں ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور جو ان کے ترقیاتی فنڈ ہیں یا ان کے جو کام ہیں، منصوبے ہیں، انہوں میں بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ایز اے سیاسی ورکر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی پالیٹکس دیکھیں، یہاں پہ اگر آپ، کیونکہ ہمارے پاکستان میں کوئی ڈفرینٹ ٹرینڈز ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، تو اگر آپ اس حوالے سے اگر آپ علی امین خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کافی ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ انسان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ جب آپ فلور کے اوپر جاتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فلور کے اوپر آپ کو آپ کا الیکٹڈ ممبر جو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ وہاں پہ اپنی ریپرزنٹیشن یا اپنی قابلیت کو، ایپٹیٹیوڈ کو اگر وہ وہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ آپ نے فلور کے اوپر جا کے ہی آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، تو اگر وہ وہیں پہ کچھ مطلب کہ انکیپیبلٹی شو ہو رہی ہے، تو وہ آئی تھنک کہ وہ اس بندے کے پارٹ کے اوپر ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی میں علی خان کو کریڈٹ کیا جائے اس بات کے اوپر، میں یہ نہیں سمجھتا۔ سیاست میں آنے کی کیا وجہ بنی؟ ماضی میں تو سابق صوبائی وزیر مخدوم کاظم شاہ کو سپورٹ کیا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کوئی پولیٹیکل بلکہ اپولیٹیکل پرسن تھا، بٹ ایونچولی جب میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پہ جو ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ممبرس ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر رہے، رادر دین وہ لوگوں کو مطلب پرسنل گینز کی طرف پالیٹکس میں نے دیکھی ہے دونوں گروپس کی، تو میں نے اس حوالے سے پھر میرا یہ سوچا کہ نہیں، لوگوں کی خدمت کی جائے، اور تو میں نے کافی ایفرٹس بھی کی تاکہ ہماری جو فیملی کی جو ایملگمیشن ہے وہ ہو جائے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ایک اتھارٹیٹیو یا پروسیسو اپروچ رکھی ہے، تو وہ میں اس سے غرض نہیں ہے۔ میرا جو غرض ہے وہ ہے صرف لوگوں کی جو ہے نا جتنے بھی، اب مجھے یہ نہیں لگتا، آپ اگر آپ کسی بھی پنجاب کے کسی ٹاؤن میں بھی چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے پہاڑ پور سے، تو یہاں پہ کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، لوگوں کو گٹر نہیں ہے، وہی گندگی باہر جا رہی ہے، اندر سے آپ نے پیرس بنایا ہوا ہے، باہر سے جو ہے نا وہ کوئی حالات نہیں ہے۔ ہم گلی گلی جاتے ہیں، ہم گلی گلی دیکھتے ہیں، لیکن اب علی امین خان نے کافی سیوریج کا بھی معاملات کو کافی ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اسٹریٹ لائٹس بھی جو ہے نا ملینز میں جو ہے نا ورتھ کی، وہ بھی ہم نے یہاں پہ وہ انسٹال کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کے جو کیمپس کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، کیونکہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں وہاں پہ لوگوں کا جو ایکسس تھا یا اپروچ تھی وہ کافی کم تھی، تو اس لوگوں کے لیے یہ بڑا انبیئریبل ایکسپینس تھے کہ وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو بیئر کرتے، تو ہم نے یہاں پہ کیمپس کا ایک جو ہے نا انشاءاللہ ان نیئر فیوچر آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ جو ہے یہاں پہ کیمپس بنے گا جہاں پہ یہی لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے۔
मखदूम साहब, जो ये तहसील पहाड़पुर है, डेरा इस्माइल खान की सबसे बड़ी तहसील है, आपका तल्लुक भी इसी तहसील से है, तो माजी में देखा जाए कि साबिक़ डिप्टी स्पीकर फैसल करीम खान कुंडी इसी हल्के से कामयाब हुए, मौलाना फजल रहमान जो अक्सर हुकूमतों में शामिल रहे हैं, और अभी तक तहसील पहाड़पुर की आवाम बिजली के मसले, बंदकुरी ग्रेड का अपग्रेड होना, सुई गैस की फरामी, बेरोज़गार नौजवान को बाइज़्ज़त रोज़गार फराम करना, बुनियादी मसाइल से महरूम है। इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को या फैसल कुंडी को? जी, वैसे तो मैं किसी की पर्सनल किरदार के ऊपर तो मैं किरदार कशी नहीं करता, क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बट जहाँ तक एज़ फार एज़ समझ लें कि परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न तो मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन क्रिटिसिज्म का मकसद ये नहीं होता कि आप अगले के जो है ना उसको सिर्फ बात ही को पिन पॉइंट करते रहें, बट उसकी आप जो अच्छाई भी बयान करनी है और अपनी बुराई भी बयान करनी है। मैं जो इन चीज़ों को बेसिकली जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि जितने भी आपके प्रीडिसेसर जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, मेरे ख़्याल में उन्होंने आपकी इस तहसील पहाड़पुर को डिलीवर नहीं किया। डिलीवर ये था कि आप पहले तो एक पूरा एक सिस्टम लेके आते, क्योंकि बस यही लोगों में ये थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पहाड़पुर को जी डिस्ट्रिक्ट का जो है ना बस स्टेटस दिया जाए, इसके अलावा लोगों का इतना रुझान नहीं रहा। रुझान जब आपका इलाके में आपका एक जो लीगल एलिमेंट्स है जब तक वो पूरे नहीं होंगे, आपका एक तो डिस्ट्रिक्ट बन नहीं सकता। दूसरे हवाले से जो काम के हवाले से ये है कि अगर आप काम को देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ना मौलाना साहब के दौर में हुए हैं, ना हुए हैं फैसल करीम कुंडी साहब के। अली अमीन ख़ान साहब एक बड़ा प्रोएक्टिव प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता है और बड़ी टेलियोलॉजिकल अप्रोच रखने के बावजूद वो अब यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। और ये जो ग्रिड का इशू था, आपको पता है काफ़ी अरसे दराज से था और वोल्टेज की भी कमी थी, तो इंशाल्लाह ताला अब वो भी इंस्टॉलेशन हो रही है और इंशाल्लाह होएंगी, ज़रूर होएंगी। और चूँकि आप बेहतर जानते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट कि वो कहते हैं ना कि हेल लॉट डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसेस, तो वो आपकी बिल्कुल बजा बात है कि इन्होंने आपकी तबलीग और अमल में बिल्कुल फ़र्क होता है, क्योंकि फ़ोरम के ऊपर बात करना और उस चीज़ को फिर लेके आना अमली तौर पे प्रैक्टिकली, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट इज़ टोटली जो है ना इंक्लाइन विद दी जो आपके लोगों की जो जहनियत है, वो एक मीटिंग ऑफ माइंड्स है लोगों का। और इंशाल्लाह ताला पीटीआई अपने आप को प्रूव कर रही है और इंशाल्लाह ताला जितने भी मैं समझता हूँ जितना भी मेगा प्रॉब्लम्स थे आपके, वो अब यहाँ पे इनको रिजॉल्व भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह आईके का जो एक विज़न है, क्योंकि हमने उसकी इनकॉर्पोरेशन करी, उसी को रेप्लिकेट करके लोगों को तक पहुँचाना है। तो हमने ये जो नारा लगाया हुआ तहरीक इंसाफ का, वो यही है ताकि हम लोगों को कुछ डिलीवर कर सकें और उस बेस के ऊपर हम वोट लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अली खान की लीडरशिप में हमारा यही दोनों की यही अप्रोच रही है कि उसमें मतलब कि जमील शाह साहब को हमने जो है ना लॉन्च किया हुआ है तहसील के ऊपर, माशाल्लाह इज़ अ गुड वर्कर। लेकिन साथ साथ हमारा जो विज़न है वो यही है कि लोगों एक ग्रास रूट लेवल तक ये वर्क करना, रादर देन कि कुछ लोग होते थे कि बस पिन पॉइंट कर लेते थे कि ये बड़े जो है ना वाइट कॉलर्स को ले लेते थे और बकाया जो जितने भी अवाम थी उसको निगेट कर देते थे। हमारी जो सियासत है, हमने आप समझ लें कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको ऊपर लेके आना है, ताकि उनको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि उनको ये ना लगे कि हम मतलब कि कहीं डिस्ट्रिक्ट डी खान की जो है ना डिप्रिविएशन ना फील हो उनको। अब NA-38 मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा हलका है जहाँ पर बड़े बड़े सियासी टील अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान हो, मियाँ खैर बिरादरान हो, कुंडी साहबान हो या अली अमीन ख़ान गंडापुर हो, 2018 तक तो आप देखें कि उन्होंने अपनी कौमी असम्बली की सीट बचाने की खातिर सूबाई असम्बली के जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो उनकी वो सीटें कुर्बान करते हैं ताकि हमें कामयाबी मिल सके और हम कौमी असम्बली में जा सकें। तो अली अमीन ख़ान की सियासत को किस नज़र से देखते हैं कि वो PK-95 में मखदूम साहब को भी आड़े हाथों ले रहे हैं और एहतशाम अकबर खान जो MPA है उनको भी आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वो कैसे कामयाब होंगे या उनकी सियासत को किस नज़र से आप देख रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इस बारे में। ये पॉलिटिकल जो एक फोरसाइटेडनेस जो लोग रखते हैं उनके लिए भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें मैं जो कमेंट करूंगा वो ये है कि नो डाउट कि बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अली ख़ान एक वन मैन शो प्ले किया उन्होंने,
کیونکہ اب ڈسٹرکٹ ڈی خان میں آپ نے فرمایا کہ ان کی الازیق صاحبان سے بھی نہیں بنتی، میاں خیل صاحبان سے، مولانا کے بالکل اینٹی ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی ان کی نہیں بنتی، تو ایک ون مین شو آگے لے کے کیا کرے گا؟ تو اس کا میں آپ کو یہ سمپل سے یہ جواب دوں گا کہ علی خان کی جو بیسیکلی اپروچ ہے وہ ایک بہت ہی ٹیلیولوجیکل اپروچ ہے۔ ٹیلیولوجیکل اس طرح کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی پولیٹکس کر رہے تھے وہ یہاں پہ لوگ کنونشنل کر رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ جسٹ پرسنل گینز لے کے، خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ ڈی خان میں، اور یہاں پہ جو پولیٹکس تھی وہ پہاڑ پور کی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یہاں پہ کبھی بھی آپ سمجھ لیں کہ اتنی پارٹیز کو مطلب فوقیت نہیں ملی، اس کو اتنا ہم ایمفیسائز نہیں کیا گیا۔ اب علی خان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ نہ کہ مطلب کہ ان ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے جو آلریڈی اینڈ پہ انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں نہ کہیں مطلب کہ کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لیتے، پورٹ فولیوز لے لیتے ہیں، لیکن علی خان کی جو اپروچ ہے وہ علی خان کی یہ اپروچ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جنم دے رہی ہیں یہاں پہ، اور وہ یہ جنم دے رہے ہیں کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ اب میں اپنی صورت میں کہہ لوں کہ اب انہوں نے مطلب کہ میری صورت میں یہاں پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ لانچ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک میسیج ہے، ایک پازیٹیو میسیج، افرمیٹیو میسیج ہے کہ ہم جو انشاءاللہ مل کے تحصیل پہاڑ پور کی جو ہے نا ورکنگ کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ تو اس طرح مشکل ہو جائے گا ان کے لیے سروائیو کرنا، تو جو NA-38 کا الحمدللہ جو انہوں نے کرونا کے کرائسس کے دوران انہوں نے جو لوگوں کی ہمت کی ہے، اور سملرلی الحمدللہ ہم نے بھی جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے بھی کیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ڈی خان کے جو ابھی تک جو کام ہو رہے ہیں، اور ابھی چونکہ ایک فیز تھا، فرسٹ فیز میں ڈی خان کے نو ڈاؤٹ اس میں کام ہوئے، لیکن اب جتنا بھی ان کی فوکس ہے، اب وہ جو جتنا بھی آپ سمجھ لیں جو شفٹنگ ہے کام کی، وہ اب تحصیل پہاڑ پور کے اوپر ان کا فوکس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ان کے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ورک ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو علی خان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے نیو ورکرز کو، نیو فیس کو ہم نے لے کے آنا ہے، چاہے وہ مطلب کہ مخدوم علی رضا کی شکل میں اس حلقے میں ہوں۔ اب انشاءاللہ ہم بہت جلد اور بھی اپنے ورکرز اور اچھے اچھے کینڈیڈیٹس جو ہے نا سٹی 2 میں بھی انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ جی مخدوم مرید کاظم شاہ سے سیاسی اختلافات میں اتنی شدت آنے کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے جی، جب آپ پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ پھر اپنے پولیٹیکل جو ہے نا کچھ نہ کچھ پتے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا کوئی نہ کچھ گیم کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے یوز کرنے پڑتے ہیں پتوں کو، لیکن اس میں یہ تھا کہ ٹو بی ریئلی آنیسٹ میرا کوئی وہ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل جب آپ وینچر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں فیکٹرز کو انٹرنل بھی دیکھنا ہوتا ہے، ایکسٹرنل بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو مخدوم مرید کاظم کے حوالے سے میں تو اس کے اوپر تو یہ ہے کہ جو فیملی جو ہے نا ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے کہ ہم اس میں ہم ایملگیمیٹ نہیں ہو سکے، جوائنٹ وینچر نہیں ہو سکی، اس کی یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹ پہ کچھ آئی تھنک کہ کچھ کمیاں رہ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ مطلب کہ ہم اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن جو جہاں تک آپ سمجھ لیں کہ NA-38 کا کنٹیسٹ ہے کہ میرا آپ کو یہی شاید سوال پرک کر رہا ہوگا کہ NA-38 سے PK-95 کے اوپر آنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، تو اسٹرینج اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی آپ NA کا کنٹیسٹ کرتے ہیں، اب چونکہ میں نے تو پولیٹکس میں آنا تھا، میں نے تو متعارف ہونا تھا، تو وہ میرا انٹروسیکشن تو اب سمجھ لیں کہ وہ تو گزر گیا، وہ تو فیز گزر گئی، تو پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ NA کا جب آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ وداؤٹ ونگز نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے ونگز کا ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ اب میں NA تب کنٹیسٹ کروں گا جب تک میرے ساتھ میرا خاندان نہیں ہوگا، اگر میرے ساتھ مرید کاظم صاحب کا اگر سپورٹ نہیں ہے ان کی، اگر وہ مجھے بیکنگ نہیں کرتے تو میں NA تک میرے خیال میں میرا وہاں پہ پہنچانا بڑا مشکل ہے۔
اس کے علاوہ مخدوم صاحب کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے نا پھر ٹیگ کا ہونا بھی لازمی ہے. ٹیگ مینس کہ مجھے کوئی نہ کوئی پارٹی کی بھی مجھے سپورٹ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے پھر جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہاں پہ اتنی بڑے حلقے کو مینیج کرنا، سو اٹس بیٹر کہ جی یہاں پہ میں خود لانچ ہو جاؤں. علی خان نے بھی یہی مشورہ دیا، ہم نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ مطلب کہ یہاں پہ لانچ ہو کے یہاں پہ ورکنگ کر کے، کیونکہ یہ بڑا حلقہ ہے اور اس کو مینیور کرنا، ٹیکل کرنا وہ بڑا مشکل کام تھا. تو اس حوالے سے جو میری اپنی پرسنل رائے تھی کہ یہاں پہ ٹیکلنگ بھی کریں گے اور ہم مائنیوٹلی ورک کریں گے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل، کیونکہ ہمارا جو پالیٹکس ہے بڑی اس کی بڑی سب کیٹیگرائز میں اس کو سمجھتا ہوں. کیونکہ سب جو اربن ایریا ہوتا ہے اس کی پالیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سٹی میں ہوتے ہیں، آپ ایک ٹرانسفارمر دیتے ہیں، اس سے آپ کے 200-300 گھر جو ہے نا راضی ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے جب آپ سب اربن ایریاز میں جاتے ہیں تو ان کی پالیٹکس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. وہاں پہ 100 گھر نہیں ہوتا، وہاں پہ 50 ہوتا ہے. پھر آپ کا رورل ایریاز آ گئے، وہاں پہ ڈسٹنس ایریاز پہ وہاں پہ ان کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی پورا نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں. ان کی جو ہے نا ڈیمانڈز پھر بڑھ جاتی ہے. تو ان کو جب آپ پورا کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک مشکل آپ کے لیے مسائل بن جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے مورتی ایریا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہاں میں جاتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی جو ہاسپٹلز ہیں، جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی ڈسٹینس کے اوپر ہیں. تو لوگ کیسے ان سے مطلب کہ مفاد لیں گے یا اس سے کیسے فیسیلیٹیٹ ہوں گے؟ ایم پی اے ذیشان اکبر خان جو دوسری دفعہ پی کے پنجابی سے منتخب ہو رہے ہیں اور سابق صوبائی وزیر جو ہے مخدوم علی کاظم شاہ وہ بھی 2 دفعہ صوبائی وزیر ہیں، ان دونوں میں سے کارکردگی کس کی بہتر دیکھتے ہیں کہ کس نے عوامی نمائندگی کا حق ادا کیا؟ دیکھیں جی، اب تو لوگ میرے خیال میں ایک تو ٹرینڈ شفٹ ہو گیا پالیٹکس میں. اب جو لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول پہ دیکھ رہی ہیں پالیٹکس، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنی اویئرنیس دی ہے کہ اب لوگ میرے خیال میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ان دونوں گروپوں سے یہ نجات لینا چاہتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ جو منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کا ایک جو فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے، تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، میں تو یہ بالکل توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے یہ ملے گا. چونکہ لوگوں کی جتنے بھی یہ 2 گروپ تھے، ان کی آپ سمجھ لیں کہ جو روٹس تھی وہ کافی ڈیپ تھی. تو ان کو ایریڈیکیٹ کرنا، ان کو ختم کرنا تو اتنا ایزی نہیں تھا. لیکن اب ماشاءاللہ جو پی ٹی آئی کی اب لڑکوں کی جو یوتھ کی جو میں وہ کیا کہہ لیں کہ آپ سمجھیں انتھوزیاسٹک ہیں، اتنے پرجوش ہیں، وہ اتنا ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ان کی اب جتنی بھی دونوں گروپس ہیں ان کی نالائکیاں بول رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایک موقع بھی دیں گے، ایک اپرچونٹی دیں گے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو ویل کر کے اپنے جو حلقہ پی کے 95 کی عوام کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے. مخدوم صاحب ایک سوال ہے تھوڑا سخت ہے، اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر اور ورکر ہے انہوں نے قومی اسمبلی پر علی امین خان گنڈاپور کو ووٹ دیا. صوبائی سطح کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے ایم پی اے ذیشان اکبر خان یا سابق صوبائی وزیر مخدوم علی کاظم شاہ کو انہوں نے ووٹ دیا. ماضی میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے مفادات کے بعد وہ اپنے جو سیاسی گروپ ہوتے ہیں الیکشن سے قبل انہوں میں واپس چلے جاتے ہیں. اگر وہ لوگ اپنے گروپوں میں واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کا سیاسی بیس کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ پولیٹیکل ایک جب سٹرگل کرتے ہیں تو آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے. بینگ اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جب میں الیکشن لڑا ہوں تو میں اس مطلب کہ موٹیو سے لڑا ہوں. میرا یہ موٹیو تھا کہ میں لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر سکوں. کوئی پرسنل گینز نہیں ہے سو فار، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نے دونوں گروپوں سے ووٹس لیے. مجھے مخدوم کے ووٹروں نے بھی ووٹس دیے ہیں، مجھے احتشام کے ووٹرز نے بھی دیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ہمیں تو دے دیے انہوں نے ووٹ، اب ان کے لیے ایک ڈائلیما شروع ہو گیا. ان کے لیے ڈائلیما یہ شروع ہو گیا کہ مخدوم صاحب بھی ان سے ناراض ہو گئے کہ جی مخدوم علی رضا نے مخدوم صاحب کے ووٹرز کو مطلب کہ کیوں انہوں نے دیا مجھے ووٹ. اور اسی طرح سملرلی آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے جتنے بھی ووٹرز تھے وہ ان سے بھی خفا ہو گئے کہ یار مخدوم علی رضا کو دیے آپ نے اور وہ بھی ہمارے کہنے کے اوپر آپ نے نہیں دیا. اصل میں جو لوگوں کا یہ جو آپ جس طرح بول رہے ہیں کہ ذاتی مفاد لے کے ان کو اپرچونسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ مفاد لے کے پھر چلے جاتے ہیں. اب میں یہ نہیں سمجھتا.
اب یہ جو چین ہے اب یہ بریک ہو چکی ہے. اب وہ کس طرح ہو چکی ہے؟ اب یہ کہ لوگ اب کام مانگتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی بھی بندہ واٹر ورکر سروائیو کر سکتا ہے، بالکل نہیں کر سکتا. اس میں آپ نے پھر اس کے جو ہے نا جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں آپ نے اس کو حل کرنے ہوتے ہیں. اب ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اب جو ہمارا ووٹر ہے جس نے مجھے ووٹ دیا ہے وہ اس سے مطلب کہ بالاتر ہے اس بات سے کہ مخدوم صاحب جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا آپ کام کریں کیونکہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو دو گروپوں والی کہ جی وہ وقتی طور پہ آئیں گے، ایڈ ہاک بیسس کے اوپر آئیں گے یا ٹمپریری بیسس کے اوپر مفاد لے کے اور پھر یہ چلے جائیں گے. اب یہ بریک چین جو ہے نا، یہ جو ہے نا چین بریک ہو چکی ہے. اور اب جو یہاں پہ جو سیاست ہے وہ ایک نیا رخ لے رہی ہے کیونکہ ان دونوں گروپوں کو ایک خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ جتنا بھی اب پی ٹی آئی کا ایک پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے ان دونوں گروپوں کے اوپر، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پی کے 95 میں جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ کتنا پڑا ہوا ہے. اب رہ گئی بات آپ کو، چلو اس کے اوپر فردر کلیریفائی کرتا چاہوں کہ مخدوم صاحب کزن میرے تھے، مفادات میرے خیال میں زیادہ ہم ایک دوسرے کو مطلب کہ ریسیپٹر اور ڈونر کا ایک کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ مخدوم صاحب کے جو 70% ورکر تھے وہ مخدوم صاحب کے فیصلے سے پہلے ہی پی ٹی آئی میں مرج ہو گئے تھے. تو جھکاؤ تھا، انکلائن تھا. تو جب وہ ان کے پرو پی ٹی آئی بن گئے تو مخدوم صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل بن گیا کہ وہ بیک آف کرتے اور مجھے سپورٹ کرتے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو احتشام صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اچھی ورکنگز کی ہیں وہاں پہ، لیکن وہ میرے خیال میں پیسیفائی نہیں کر سکے لوگوں کو. تو اب جتنے بھی ان کے جو ورکرز تھے یا ووٹرز تھے، میں وہاں تک آپ ان کا رزلٹ دیکھیں پریالہ کا، تو انہوں نے میرے خیال میں جے یو آئی ایف کو ڈیلیور نہیں کیا. جو ان کی کمٹمنٹس تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. جو اب یہ جو چین ہے یا یہ نیو ٹرینڈز ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ اب یہ مرج ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ والے یہ جو پولیٹکس ہے، یہ کنونشنل پولیٹکس یا اسٹیریوٹائپ پولیٹکس، اب انشاءاللہ اس کا صفایا ہو رہا ہے. رہا جس میں مخدوم گروپ ہے یا احتشام جاوید اکبر خان گروپ ہے، دونوں نے ہمیشہ ادھر حکومت کی ہے. فیصل کنڈی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، میاں خیل ہوں یا الزئی برادران ہوں، ان کی یہ مجبوری بنی کہ عام انتخابات میں انہیں یا مخدوم صاحب کی حمایت کرنی پڑتی ہے یا احتشام اکبر خان کی حمایت کرنی پڑتی ہے. اگر الیکشن کے قریب آپ کو عین وقت پر یہ کہا جاتا ہے علی امین خان کی جانب سے کہ آپ کو سینٹ کا اشارہ دیا جاتا ہے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ میں عوامی بندہ ہوں جی، میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے. سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ علی خان کو یہاں پہ اپنے پلرز چاہیے، اور وہ پلرز آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے پہلے لانچ کیا ہے جمیل شاہ صاحب کے بھائی کو، کمران شاہ صاحب کو، تحصیل ناظم کے لیے. اور انشاءاللہ ہمارے جو پی ٹی آئی کا جو ویژن ہے اور جو میں ان کی قیادت کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہماری جو کمٹمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ انشاءاللہ میں پی کے 95 کے اوپر پی ٹی آئی کے ہی فورم سے انشاءاللہ میں لانچ ہوں گا. اور یہ جو رہ گئی مخدوم صاحب کی، اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور لوگوں کے لیے میرے خیال میں اب یہ مضر بن چکے ہیں. تو آئی تھنک کہ لوگوں یا پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی جو چونکہ ہم ایک فیملی ہیں تو ڈیفینیٹلی فیملی سے ہی ممبر آگے لانچ ہوگا. ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ پی کے 95 پر جتنے بھی سیاسی گروپ ہیں، مولانا صاحب ہیں یا فیصل کنڈی ہیں، علی امین خان ہیں، میاں خیر برادران ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی سیٹ بچانے، قومی اسمبلی کی سیٹ بچانے کے لیے یا مخدوم صاحب کی حمایت کی پی کے 95 پر یا احتشام خان کی حمایت کی. اگر آپ کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو تحصیل ناظم پر الیکشن لڑایا جائے گا اور صوبائی اسمبلی پر علی خان یا پی ٹی آئی مخدوم کی احتشام کی حمایت کرتی ہے، تو آپ تحصیل ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کہیں بھی یہ لانچ کر دے گی تو میں لانچ ہو جاؤں گا. تو کیونکہ ہم نے پالیٹکس کرنی ہے لوگوں کے لیے. تو مجھے اگر تحصیل ناظم ابھی علی خان کا گو مل جائے، مجھے عمران خان صاحب سے ڈائریکشنز مل جائیں کہ آپ نے تحصیل پہ لڑنے، میں تحصیل پہ لڑ جاؤں گا، بٹ ود دی کنسلٹیشن آف مائی پرائمری جتنے بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
بہت شکریہ مخدوم صاحب جناح نیوز کو وقت دینے کا. ناظرین دیکھتے رہیے جناح نیوز. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.